رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ، 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو، خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں. ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے. اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو پتہ چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. وہ صحیح کیا اس نے، خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں. پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا. نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال. تو یہ اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں
معاف کر دوں. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ یتیم کی وراثت کھانا, داڑھی کاٹنا, عورت کا بے پردہ ہو کے گھومنے کی عادت. کبھی اگر بے پردہ ہو گئی تو وہ صغیرہ میں آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو پردے والی ہیں وہ مستقل پردہ کرتی ہیں, جو بے پردہ گھومتی ہیں مستقل بے پردہ ہی رہتی ہیں. تو مستقل بے پردہ رہنے والی خواتین یہ کبیرہ میں آئے گا. زنا کرنا, اسی طرح بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ ہے. مستقل عادت پڑ گئی ہے بد نظری کی تو یہ کیا کس میں چلا جائے گا؟ یہ بھی کبیرہ میں چلا جائے گا. صغیرہ گناہ جب بار بار ہو, اصرار ہو, تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کبھی کبھار چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا, کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی کرا دی, چھوٹا موٹا, جس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو, تو چھوٹا موٹا جھوٹ کبھی کبھار یہ صغیرہ میں آئے گا. اور یہی عادت پڑ گئی ہے, ہر وقت ٹوپیاں ہی کراتا رہتا ہے لوگوں کو, زبان پر اعتماد ہی ختم ہو گیا, تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ کبیرہ میں آئے گا. غیبت ہے چھوٹی موٹی, کسی کی ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا, موٹا کہہ دیا, ٹھکنا کہہ دیا, یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. تو تھوڑی سی بے عزتی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہو تو, اور کبھی کبھار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا. لیکن اگر کسی کے گناہ کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا, اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا؟ فاش کر دیا, تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. عزت کا جنازہ نکال دیا, یا بار بار ہی کسی کے عیب نکالتا رہتا ہے, موٹو چھوٹو اس طرح لوگ کہتے ہیں نا, یا بھائی اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے, یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. ذکرو کا اخا کا بما یکرہ, کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا. تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا؟ کبیرہ میں. سود کھانا ہے, والدین کا دل دکھانا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی والدین کے ساتھ, یہ صغیرہ میں آئے گا. مستقل والدین کو اس کا دل دکھاتا رہتا ہے, ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, بار بار یہ عمل ہوتا ہے, تو یہ کس میں آئے گا؟ بولو بھائی, کبیرہ میں آئے گا. اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا, کھا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کس میں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کبیرہ میں آئے گا. بیوی کے ساتھ کبھی کبھار اونچ نیچ ہو گئی, جڑ دیا ایک آدھ, غلط ہے, نہیں جڑنا چاہیے, صغیرہ میں آئے گا. عادت ہی اخلاق ہی خراب ہو گئے, جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان آیا ہے کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے, یہ ہلاکو خان کی اولاد ہے. بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں, گھر میں آؤ تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے گھر میں, نہ گھر سے باہر ہوتے. تو یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بد اخلاقی کس میں آ جائے گی؟ کبھی کبھار ہوتی ہے تو سب انسان ہے, صغیرہ. بار بار ہو گئی تو کبیرہ. عورت اپنے شوہر کی کبھی کبھار نافرمانی کر لیتی ہے, تھوڑا بہت دل دکھا, یہ سب جگہ ہوتا ہے, انسان ہے. بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے, ناشکری کر رہی ہے, اس کے احسانات کا انکار کر رہی ہے, تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں. تو علماء نے قاعدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو, جہنم کی آگ کی وعید ہو, وہ جرم کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. تو ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ, نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا, ایک دفعہ بھی قضا کرنا, یہ اکبر الکبائر میں ہے, کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں.